یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ صافات کی آیت نمبر 83 تا آیت نمبر 98 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور انہی کی راہ والوں میں سے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جب آئے اپنے رب کے پاس لے کر پاک اور صاف دل، اور جب کہا اپنے والد کو اور ان کی قوم کو کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ کیا جھوٹے بنائے ہوئے ہیں حاکموں کو اللہ کے سوا چاہتے ہو؟ پھر کیا خیال ہے کیا ہے تم نے پروردگار عالم کے لیے؟ پھر نگاہ ایک بار ستاروں کی طرف کی، پھر کہا میں بیمار ہوں۔ پھر گئے وہ اس سے پیٹھ پھیر کر، پھر جا گھسے ان کے بتوں میں، پھر بولے تم کیوں نہیں کھاتے؟ تم کو کیا ہے کہ بولتے نہیں؟ پھر ان پر مارتے ہوئے اپنے دائنے ہاتھ سے جا گھسے۔ پھر لوگ آئے اس پر دوڑ کر گھبراتے ہوئے، بولے کیوں عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ اور اللہ نے بنایا تمہیں اور انہیں تم بناتے ہو۔ بولے بناؤ اس کے لیے ایک عمارت، پھر ڈالو اسے آگ کے ڈھیر میں۔ پھر چاہنے لگے ان پر بڑا داؤ کرنا، پھر ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ مذکورہ آیات سے پہلے نوح علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کے 2 واقعات ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں، جن میں سے پہلا واقعہ ان آیات میں اور دوسرا واقعہ اگلی آیات کے اندر آ رہا ہے۔ دونوں واقعے ایسے ہیں جن میں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی خاطر عظیم قربانیاں پیش کیں، اور یہ پہلا واقعہ جو قربانی کا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا ہے۔ آیت کی ابتدا میں یہ فرمایا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے پیش رو تھے، یعنی ان کی شریعت کی پابندی اور انہی کی شریعت کو آگے لے کر چل رہے تھے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ دونوں کی شریعتوں میں یکسانیت تھی، اور چونکہ ایک کے بعد ایک آنے والے تھے اس لیے زیادہ فرق اس کے اندر نہیں تھا۔ اور یہ جو فرمایا گیا کہ شیعتہ لابراہیم،
شیعہ عربی زبان میں گروہ یا جماعت کو کہا جاتا ہے، اور ایسی گروہ یا جماعت کو کہ جس کے نظریات اور عقائد ایک جیسے ہوں۔ تو یہاں ابراہیم علیہ السلام سے پہلے چونکہ نوح علیہ السلام کا تذکرہ تھا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ وہ انہی کے پیشرو تھے، اور انہی کی جو شریعت تھی یا شریعتیں دونوں کی ملتی جلتی تھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوئے قلب سلیم کے ساتھ۔ مراد عبادت کرنا، رجوع کرنا ہے، اور قلب سلیم کی قید لگا کر، شرط لگا کر یہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی عبادت اور اس کی طرف رجوع کرنا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ عبادت کرنے والے کا دل غلط عقائد اور غلط نظریات اور برے جذبات سے پاک نہ ہو جائے۔ تو جب تک وہ پاک نہ ہوگا وہ قلب سلیم بھی نہ ہوگا۔ آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ایک خاص دن تہوار منایا کرتی تھی۔ جب وہ دن آیا تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت دی کہ وہ بھی ان کے ساتھ اس جشن میں شرکت کے لیے چلیں۔ اس سے قوم کا مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام ان کے جشن میں شریک رہیں گے تو شاید ہمارے دین سے متاثر ہو جائیں اور اپنے دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کے بتوں کو توڑ دیں، تاکہ قوم والے جب اپنے اس جشن اور تہوار سے واپس آئیں تو اپنے بتوں کی بے بسی کو ملاحظہ کر لیں، اور شاید اس طرح انہیں ایمان کی توفیق ہو جائے اور وہ ان کی بے بسی کو دیکھ کر وہ اسلام قبول کر لیں اور شرک سے توبہ کر لیں۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کیا، لیکن ان کے انکار کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہوں نے دعوت دی تو انہوں نے پہلے نگاہ بھر کر ستاروں کو دیکھا اور پھر فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ قوم والوں نے آپ کو اس حوالے سے معذور سمجھ کر چھوڑ دیا اور جشن منانے کے لیے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر انہیں جواب دے دیا، تو اس سے قوم مطمئن ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی ایسی بات نہیں کر رہے بلکہ یہ پکی بات ہے، اور ان کے جواب سے مطمئن ہو کر انہیں چھوڑ دیا اور آگے چلے گئے۔ قوم جب جشن میں شرکت کے لیے چلی گئی، ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے پاس گئے اور بزبان حال بزبان قال فرمانے لگے کہ تم کیسے بت ہو، تمہارے سامنے سب چیزیں ہیں لیکن تم کھاتے نہیں، اور جو چڑھاوے تمہارے سامنے ہیں انہیں تم استعمال نہیں کرتے، اور کیا ہوا کہ تم بولتے بھی نہیں۔ پھر پوری قوت کے ساتھ انہیں توڑ دیا، اور سورہ انبیاء کے اندر اس واقعے کی تفصیل وہاں موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن ان میں جو بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کلہاڑا اس کے کاندھے پر رکھ دیا، اور ظاہری صورت اس کی یہ بنا دی کہ معلوم یہ ہو کہ اس بڑے بت نے تمام چھوٹے بتوں کو توڑ دیا۔ جب ان لوگوں کو یعنی قوم کو اس کی اطلاع ہوئی اور جب وہ جشن سے واپس ہوئے تو وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ کام ہو نہ ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی ہو سکتا ہے، اس لیے کہ وہی ہمارے ان بتوں کو برا کہا کرتے تھے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام کو موقع مل گیا اور فرمایا تم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور وہ تمہارے محتاج ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ تمہارے الہ اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تم نے خود اپنی چیز بنائی ہوئی ہے۔ سب چیزوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ جب وہ اس بات سے نالاں ہو گئے اور کوئی جواب ان کے پاس نہ ہوا تو کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا بندوبست کیا جائے اور آگ دہکا کر اس دہکتی ہوئی آگ میں انہیں ڈال دیا جائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا گیا کہ انہوں نے برا کرنا چاہا تاکہ یہ ہلاک ہو جائیں، لیکن ہم نے ان کے اس مکر اور فریب کو جھٹلا دیا اور انہی لوگوں کو ہم نے نیچا کر دکھایا۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قوم نے جشن میں شرکت کی دعوت دی تو آپ نے جواب دینے سے پہلے ستاروں کی طرف نظر کیوں فرمائی؟ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جواب سے پہلے یہ فرمایا کہ انہوں نے ستاروں پر نظر کی اور اس کے بعد فرمایا کہ میں بیمار ہوں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ستاروں کی طرف دیکھنے کی خاص مصلحت تھی، اس لیے قرآن مجید نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور یہ فرمایا گیا مفسرین نے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قوم علم نجوم کی بڑی شیدائی تھی اور اپنے تمام کاموں کا تعین انہی ستاروں کی چال کو دیکھ کر کیا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپنی بات میں تاکید کے لیے ستاروں کی طرف دیکھ کر یہ فرمایا کہ میں بیمار ہوں، یعنی ان کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، اگرچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ستاروں کی چال کے قائل تو ہرگز نہ تھے، لیکن ایسا جواب وہ دینا چاہتے تھے جو ان کے لیے قابل اعتماد ہو۔ آپ نے چونکہ اپنی زبان سے علم نجوم کا کوئی حوالہ نہیں دیا اور نہ ہی ستاروں کی طرف دیکھنے سے مقصد ان کا علم نجوم سے مدد لینا تھا، بلکہ صرف نظر بھر کر ستاروں کو دیکھا تھا، اس لیے اس میں کسی جھوٹ کا بھی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔